السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ایک طرف لانگ مارچ جس پر اپوزیشن پیپلز پارٹی کی نظر میں لانگ مارچ ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی پنجاب میں داخل ہوتے ہی یہ لانگ مارچ نہیں رہا بلکہ شارٹ مارچ ہو گیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد پر نمبرز کا یہ سارا کھیل ہے، اور نمبرز کو لے کر پہلے ہی اپوزیشن نے گزشتہ ایک ماہ پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ تقریباً 24 سے 25 ایسے لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کیا دوسری طرف سے لوگ ان کی طرف آتے ہیں یا انہی کے لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ استعفیٰ دو، اسمبلیاں توڑو اور الیکشنز میں آ کر مقابلہ کرو، اور اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس کے لیے ریکوزیشن اپوزیشن کی طرف سے ڈالی جائے گی، تحریک عدم اعتماد پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے بہرامند تنگی صاحب نے۔ بہرامند تنگی صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آفتاب جہانگیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت اپوزیشن کی نظر میں خطرے میں ہے اور بس جانے والی ہے، یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ناکام ہوگی اور اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ صرف نعرے ہیں اور دعوے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر آپ ہی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ اس اجلاس میں پتہ چل جائے گا کہ جب وہ اجلاس آپ کی طرف سے اسپیکر صاحب کال کرتے ہیں اجلاس کو، تو اجلاس کے بلائے جانے پر یہ چاہیں تو اس دن ہی تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے۔ اس طرح تو ان کے پاس ایک وجہ یہ بھی نکل آتی ہے کہ جی دیکھیں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلا رہے ہیں، ہم ہی ریکوزیشن کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ علی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور سینیٹر صاحب کو میرا سلام، اور میرے سابقہ کچھ دن پہلے کے بھائی کو اور ابھی کے میرے حلیف مخالف کو میرا سلام۔ جی اچھا، ویسے تو میرے ذرا احتیاط سے آج ان سے گفتگو کیجئے گا، وہ بہت کچھ بتانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، وہ مجھے معلوم ہے نہیں دیکھیں، بتانا وہ ایک الگ چیز ہے۔ میرا خیال ہے ایک میوچل ریسپیکٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور تحریک انصاف میں رہ کے بھی میں نے یہ چیز کوشش کی ہے، اور اب مسلم لیگ نون میں بھی ہوتے ہوئے میں اپنے اسی طریقہ کار کو اختیار کروں گا، اور کہیں پہ بھی ہم ایک جو گفتگو کا ایک مینرز کا ایک طریقہ کار ہے اسی میں رہ کے بات کریں گے۔ ایگری ٹو ڈس ایگری ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح جی آفتاب صاحب۔ اچھا، لیکن یہ کہ جتنا میرا تعلق ہے جواد بھائی سے، ان کو پتہ ہے میرے بارے میں بھی، تو میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ کو یہاں پہ ایک سمٹ ہونے والی ہے، اور اس کے لیے جو اسمبلی کا استعمال کیا جائے گا تو اس کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اور یہ بالکل قانونی حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ ریکوزیشن کرے اور اجلاس بلا لیں۔ تو اگر ان کے پاس عدد بھی موجود ہیں اور ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے عدم اعتماد لانے کے لیے، تو ان کو بلا لینا چاہیے تھا، بہت پہلے بلا لینا چاہیے تھا۔ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم اگر وہ اب بلائیں گے آفتاب صاحب تو کیا کریں گے اسپیکر صاحب؟ لٹکائیں گے معاملے کو یا اجلاس بلا لیں گے؟ دیکھیں، اگر قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہوگا بالکل وہی کام کریں گے۔ اگر قانونی اجازت دیتا ہوگا تھوڑا ڈیلے کرنے کا تو ڈیلے کر دیں گے، اگر قانونی اجازت نہیں دیتا ہوگا تو بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان، جو کہ ان سب کے سربراہ ہیں، میرے دوست جواد کے بھی سربراہ ہیں، سب کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر عدم اعتماد جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں اب 48 سے 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، سمجھے نا۔ تو اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ قانونی حق ہے ان کا، اور ان کو اجازت ملتی ہے آئینی طور پہ بھی، قانون کے طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، کہ یہ جلوس بھی کریں، جلسے بھی کریں، ریلیاں بھی نکالیں، لانگ مارچ بھی کریں، اور اس کے بعد یہ کہ اجلاس بھی بلائیں، عدم اعتماد بھی لے کر آئیں۔ اگر ان کے پاس تعداد موجود ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر لوگ ان کے پاس موجود ہیں تو آپ کے لوگ انٹیکٹ ہیں آفتاب صاحب؟ اچھا، میں لوگوں کے دلوں کا حال تو نہیں جانتا، لیکن اپنے بارے میں جتنا جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں انٹیکٹ ہوں، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری طرح میرے دوسرے دوست بھی انٹیکٹ ہوں۔ اور آپ کی اپنی رائے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے حکومتی بینچز کے تمام اراکین انٹیکٹ ہیں تو پھر حکومت کو ہی چاہیے کہ یہ
इस मामले को निपटाएं, बीच में से निकालें, क्या ये शोर मचा हुआ है तहरीक अदम एतमाद का, सबकी जिंदगी आसान करें। अच्छा अली भाई, आप अगर ये जिंदगी आसान होगी तो फिर आप प्रोग्राम कैसे करेंगे? हमें कुछ और मिल जाएगा, आप हमें माशाल्लाह कुछ ना कुछ देते रहेंगे। हाँ तो बस वो चलता रहेगा, अभी फिलहाल इसी को एंजॉय करें, समझे ना। हम देखें ना, मामला बड़ा टेंस होता जा रहा है ना, हम चाह रहे हैं कोई फैसला भी हो जाए। सर वो आप लोगों के लिए टेंस थोड़ी, आपके लिए तो एक अच्छा प्रोग्राम करने का मौका मिल जाता है। तो लिहाजा आप अपना प्रोग्राम करें, हम आपकी नजर में ये ड्रामा है, आपकी नजर में ये ड्रामा है, और अगर ये ड्रामा है जिसके बारे में कहा गया कि प्रोड्यूसर उसके आसिफ जरदारी साहब हैं। अली भाई वक्त आने पे पता चल जाएगा, अगर तो तादाद होगी तो फिर ड्रामे को आप समझ लीजिएगा हकीकत का रूप। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आफ्ताब साहब, हमारे लिए ये है कि ये ड्रामा ही सही है। अगर चले ड्रामा मान लेते हैं जी, आपकी बात को मान लेते हैं, तो जरा ड्रैग हो रहा है ना, तो इसलिए आपको पता है कि बाज दफा ड्रामे का पता चल जाता है कि एंड में हीरो और हीरोइन ने मिलना ही है। हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, समझे ना? हीरो तो हम ही है। अच्छा, और हीरोइन? हीरोइन तो आपको पता बहुत सारी हैं। कौन है ये आप बता दीजिए ना, आपने हीरो का बता दिया तो हीरोइन का भी बता दें। कि पीडीएम गिन लूं, पीपल्स पार्टी गिन लूं, पीडीएम के अंदर 11 जमातें, कितनी हीरोइन है और हीरो एक ही है। चलें, मैं ये इस पर जरा बैरमन तंगी साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिलावल साहब का एक दफा फिर असेंबलियां तोड़ने और इस्तीफा देने की बात उनकी तरफ से की गई है। आपकी पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है, ठीक है, ये जमहूरियत में सब होता है, ये जमहूरियत का हुसन है इख्तलाफ भी होना, लेकिन क्या ये मुनासिब ना होगा कि एक हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज साहब, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रिवायात को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सामने रख के सियासत की है, वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर रोड पे। जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गरीब आवाम के दरमियान हैं, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही तो नालायक वज़ीर आज़म को बार बार ये तनकीद करते थे कि आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप कानून साजी ले आएं, आप पार्लियामान को इज्जत दें, आप अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करें, आप कंटेनर की सियासत से बाहर आएं और आप गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। अगर ये मुल्क है, हम सब हैं, आप आगे बढ़े, हम आपको सपोर्ट करने हैं। लेकिन जवाब में उनको ये मिलता था कि ये नारो मांग रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तकरीबन 5, 6, 7 महीने से मैं सेलेक्टेड के मुंह से तो इनारो के लफ्ज नहीं सुन रहा हूं। तो जब आप वज़ीर आज़म हैं तो आप बुधवारी से आप तमाम अपोजिशन जमातों को, आप अपोजिशन लीडर, आप तमाम जमातों की लीडरशिप के तावन से, आप मीडिया पर्सन से, आप इंटेलेक्चुअल से कुछ सीखे और आप आगे बढ़ेंगे, अपनी हुकूमत पे तवज्जो देंगे और आप ये सोचेंगे कि मैंने हुकूमत लाने से पहले या हुकूमत बनाने से पहले मैंने क्या कमिटमेंट किए हैं, क्या प्रोमिसेस की हैं, मेरा मैनिफेस्टो में क्या था, मेरा मंशूर में क्या था, मैंने अपनी तकारीर में क्या वादे किए थे। तो इस पे तो मेरे चेयरमैन ने बार बार ये कहा था और इसी तरह पार्लियामान के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों की लीडरशिप ने ये इमरान को ये कहा था कि आप हुकूमत करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज वक्त ये है कि हाँ, मेरे चेयरमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ये समझते हैं कि इमरान को रिजाइन देना चाहिए। पार्लियामान के अंदर तमाम अपोजिशन जमातें और तो बैरमन तंगी साहब, बिलावल साहब ने ये कहा कि इस्तीफा दे दो और वरना हम इस्लामाबाद आ ही रहे हैं, तो इस्लामाबाद जाकर आप फिर क्या करना चाहते हैं? आप क्या अपने मुजाहरे की बेस पर और वहां पर आप क्या कानून अपने हाथ में लेंगे और एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करेंगे जिसके नतीजे में फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड होगा? क्या करेंगे आप? हमने कराची से अली मुमताज साहब इस्लामाबाद तक हमने पार्लियामान पे लानत नहीं भेजी है। हमने इस तमाम स्पीचेस में सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं किया है। हम जमहूरी तरीके से पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ खड़े हैं और ये सेलेक्टेड साहब को ये कह रहे हैं कि आप मजीद पाकिस्तान के गरीब अवाम पे बोझ हैं, आप पाकिस्तान के इदारों पे बोझ है, आप नहीं चला सकते हैं। तो हम एक तो ये प्रेशर बिल्टअप करते हैं, दूसरी तरफ अली मुमताज साहब पार्लियामेंट के अंदर हम एतमाद की जो फिजा है उसको हमवार बनाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई के OMNS जो आज वो समझते हैं कि इमरान की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकते, उनके साथ भी हम राबिते में हैं। तो एक तरफ हम
عوام کے ساتھ ہے، دوسری طرف ہم پارلیمان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس کو سامنے رکھ کر ہم وہ طریقہ اپنائیں گے جو جمہوری طریقہ ہے. جمہوری طریقہ. ٹھیک ہے, میں احمد جواد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی احمد جواد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں پی ایم ایل این میں جا کر؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی بہرحمد ننگی صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی علی ممتاز صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں. میں احمد جواد صاحب, میں ابھی شروع میں نے نہیں پہچانا, یہ احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو انفارمیشن سیکریٹری تھے, یہ میرے ساتھ مختلف ٹاک شوز میں آئے تھے. میں ویلکم کرتا ہوں فرام پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. جی بہت شکریہ. جی احمد جواد صاحب. جی علی ممتاز صاحب, دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے میں اپنے آپ کو بڑا ریلیوڈ محسوس کرتا ہوں, کیونکہ پہلے میں جب کبھی ٹاک شوز میں جاتا تھا اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈرز جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا تھا, اس میں بہرمند تنگی صاحب بھی ہیں اور بھی لیڈرز ہوتے تھے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ٹاک شو کے بعد ایک دل کے اوپر مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ میں کہہ کے آیا ہوں وہ سب میں جھوٹ بول کے آیا ہوں, وہ میں غلط کہہ کے آیا ہوں, پارٹی کی پالیسی تو میں بیان کر رہا ہوں لیکن اصل میں حقیقت یہ نہیں بولیں گے کیا؟ اور اس میں مجھے اپنی پارٹی کی جو صورتحال تھی وہ تو ظاہرہ پتہ تھی مجھے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس پارٹی میں آفتاب جہانگیر صاحب جیسے لوگ, نجیب ہارون جیسے لوگ, ارشد داد جیسے لوگ, حامد خان جیسے لوگ, جسٹس وجی الدین جیسے لوگ, ان لوگوں کو اگر اس پارٹی کے اندر کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو میرے جیسے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو یہ پارٹی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. جو قابل لوگ تھے اس پارٹی کے اندر ان کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا اور اس پارٹی کو حوالے کر دیا گیا شہباز گل کے, فواد چودھری کے اور اس قسم کے کریکٹرز کے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آفتاب جہانگیر صاحب جیسے جو ایک اچھی گفتگو اور ایک پروفیشنل آدمی, اپنی فیلڈ میں ہائیلی کامیاب, میں چاہوں گا اپنی بات ضرور مکمل کیجیے گا, لیکن آفتاب بھائی ذرا یہ ساری باتیں توجہ سے سنیے گا, آپ نے اس پر رسپونڈ کرنا ہے. جی احمد جواد صاحب. جی تو آفتاب بھائی جیسے لوگوں کو اگر پی ٹی آئی استعمال نہیں کر سکی, اور دوسری طرف اس کے پاس جو ٹیم ہے وہ نکموں کی ٹیم ہے, نالائکوں کی ٹیم ہے, جنہوں نے اس پارٹی کو, اس حکومت کو, اس ملک کو پچھلے 3-3.5 سال میں مسلسل جو ہے امبیرسمنٹ کا شکار کیا ہے, اس ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے, گورننس کے حوالے سے, ہر حوالے سے. تو دیکھیں اگر ایسے لوگوں کو اگر موقع دیا جاتا تو ہمیں کبھی بھی پارٹی. اچھا اب یہ بتائیں, آپ نے کہا آپ جھوٹ بولا کرتے تھے, آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا, تو اب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کے پروگرام میں میں اگر سیکرٹری انفارمیشن کے طور پہ آتا ہوں تو then it is not احمد جواد, then it is the position which I am representing. تو یہ تو ایک ڈیوٹی کا جو ہے, آپ یا تو پھر آپ چھوڑ دیں جیسے کہ اب میں نے چھوڑ دیا, تو لیکن جب تک آپ ایک پارٹی پوزیشن لے کے کسی جگہ پہ جاتے ہیں, میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو then it is not you, it is that position. آپ نے پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور یہ میں نے کیا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے کہ اس سے آزاد ہو گیا ہوں, اور اب میں جب بات کرتا ہوں تو میں بالکل اپنے ضمیر کی آواز سے بات کر رہا ہوں, اور اس کا آغاز آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ مری کے واقعے کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم بے شک اگر آپ چاہیں تو میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جی مختصر میں, اس کے بعد ہم نے بریک پہ جانا ہے. تحریک میں چاہ رہا تھا ذرا یہ, چونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے جب سے آپ نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے, تو میں ذرا کچھ آپ کی کیفیت جاننا چاہ رہا تھا, آپ کے جذبات. جی ضرور, کوئی بھی آپ کا سوال ہو میں اس کا سوال کا جواب دیں. تو احمد جواد صاحب, اب تحریک عدم اعتماد پہ بتائیے کہ اب وہ آفتاب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا چل رہا ہے سو چل رہا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ سب سننے والوں کے بھی کان پک گئے ہیں, اپوزیشن نے کب کا شور مچایا ہوا ہے, تو اب اس میں سے کچھ نکالیں بھی, کیا نکلے گا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو یہ والی کہانی نہ کیوں ہو جائے. دیکھیں علی ممتاز صاحب, ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اچھا کمنٹ اور جو بڑا ریئلسٹک ہے وہ شاید خاقان عباسی نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی جس دن اس حکومت کی بیساکھیوں کو ہٹا دیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کن بیساکھیوں کے سہارے آئی, کن بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے,
اور اگر آپ وہ بیساکھیاں نکال دیں تو یہ دھڑم سے نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تحریک عدم اعتماد کے والے سے. دوسرا دیکھیں علی ممتاز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں آفتاب جہانگیر صاحب بھی اور بہرامند تنگی صاحب بھی، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی اسٹریٹجی کو میڈیا کے سامنے تو نہیں رکھے گی کہ کس دن ہم نے لے کے آنی ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کتنے حکومت کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کتنے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ تو ایک سرپرائز ہے. اگر آپ یہ بتا دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے کاز کو نقصان پہنچا لیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک تحریک عدم اعتماد آ نہیں جاتی اس کے حوالے سے پہلے سے بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، مجھے بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے وقفے کے لیے، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر آفتاب جہانگیر صاحب کی طرف چلیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے سب سنا جو احمد جواد صاحب نے کہا؟ دیکھیں میں نے سنا تھا علی بھائی، سنتے ہوئے بڑے حوصلے سے آپ نے سنا، ماشاءاللہ. یہ تو خیر آپ کی ایک خاصیت بھی ہے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے تھے آپ ان تمام کہی ہوئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، احمد جواد صاحب میرے دوست تھے، ہیں اور رہیں گے. سیاسی اختلاف ضرور ہے، ہو سکتا ہے، اور جیسے اب سینیٹر صاحب سے ہے، بہت سارے دوستوں سے ہوتا ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس نہیں، پر دوستی کا مطلب یہ نہیں نا. اب دیکھیں نا، شاہین شاہ افریدی اور رضوان بڑے اچھے دوست بھی ہیں، لیکن ان کو اچھا اور تیز گیند پھینکنے سے وہ رکتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے. انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. وہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تیز بال کروں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی اسپیڈ کے مطابق جتنی تیز کر سکتا کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد جواد صاحب نے ہم پر کچھ الزامات لگائے، ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن سیکٹری بھی تھے، سارا کچھ تھا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ شاید خاقان عباسی کی بات آج ان کو اچھی لگی کہ جی، اور سمجھتے ہیں کہ بڑی سمجھداری کی بات کی ہے کہ بیساکھیاں، تو بیساکھیاں یہ کوئی 15 دن میں یا مہینے یا 2 مہینے میں تو نہیں ہوئی بقول ان کے کہ ہماری حکومت ہی بیساکھیوں پہ ٹکی ہوئی ہے. تو اس وقت یہ ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ اس وقت دیکھیں، جس وقت آپ کے ساتھ زیادتی ہو، میرے ساتھ بہت دفعہ زیادتی ہوئی ہے، اس دفعہ بھی زیادتی ہوئی ہے، تنظیم کا میں کہیں حصے دار نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کو چھوڑ دوں اور پارٹی کو چھوڑنے کے بعد اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں. آخر کب تک؟ نہیں، کبھی بھی انشاءاللہ. اگر میرا اپنا ایک انداز ہے، مگر میں کبھی بھی اس کیمپ میں کا حصہ نہیں بنوں گا جس کیمپ کی میں مخالفت کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس وقت کہ یہ وہ کیمپ صحیح نہیں ہے. تو آج وہ کیمپ کیسے صحیح ہو گیا؟ کیمپ بھی 3 ہیں آفتاب صاحب. پھر ہمارے ہاں ملک میں اگر سیاست کرنی ہے تو کیمپس تو 3 ہی ہیں. ایسا چلیں 3 کیمپ ہیں. دیکھیں سیاست کرنے کے اور بہت سے طریقہ کار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست خدمت کے لیے کی جا رہی ہے تو ہم فلاحی کام کر سکتے ہیں اور بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ میں جس پارٹی کے ساتھ تھا اس کے بعد آج میں نے یہ سمجھا کہ جس کے لیے میں نے 15 سال 10 سال محنت یا مخالفت کی ہے، میں اس کو کیسے راتوں رات کیسے اس کو مان لوں کہ یہ وہ پارٹی. اچھا، آپ پر بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے احمد جواد صاحب والی، جو احمد جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کا دفاع کرتے تھے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں تو اس کے بعد ان کو بڑا بوجھ ہوتا تھا، جھوٹ بولنا پڑتا تھا؟ نہیں کوئی علی، آپ کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ ہزاروں پروگرام کر چکا ہوں، سینکڑوں پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، روزانہ 2-3 چینلز پہ بیٹھتا ہوں. اگر میرے عادت کا حصہ ہی نہیں ہے، میں وہ بوجھ والا کام نہیں کرتا. میں اگر میرے اندر بوجھ ہوگا میں کبھی نہیں کروں گا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں جو ہم نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی ٹیم کا حصہ نہ رہوں. مجھے شکست بھی قبول کرنی ہے. تو ٹھیک، اب یہ بتائیں آفتاب صاحب کہ بہادرآباد جانے کا سنا تھا کہ جب روس سے واپس آئیں گے پرائم منسٹر صاحب تو بہادرآباد جائیں گے، ایم کیو ایم کے مرکز جائیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے تو جا کر انہوں نے ملاقات کر لی اور ان کی عیادت بھی کی، ملاقات بھی کی. پہلے نہیں کرنے گئے، اب گئے. اور پھر اس کے بعد مونس الہی صاحب سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوگی، جن کو تو 2.5 سال پوچھا تک نہیں، ان کو بھی بلا کر 1 to 1. تو پریشانی کے آثار تو ہیں. اچھا دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سمجھدار آدمی وہ ہے کہ وہ سمجھتا ہوا بھی کہ جی کچھ بھی وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر سردیوں میں ٹھنڈی چیزیں پینا شروع کر دوں تو مجھے لوگ بیوقوف ہی کہیں گے نا کہ جی اتنی سخت سردی ہے اور یہ دیکھو یہ ٹھنڈے مشروبات پی رہا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کہہ سکتے ہیں آفتاب صاحب میرا گلا میری مرضی. نہیں، میں وہ تو 8 مارچ کو جو کہنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی.
देखिए मेरी पार्टी मेरी मर्जी, ठीक। मेरी पार्टी है, मैं उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक उस पार्टी में रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक आखिरी साथी होऊंगा खान साहब का, जो कि अगर किश्ती डूबेगी तो उसका हम सफर प्रेशर तो है ना, प्रेशर तो है, इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात अच्छा खेलते हैं, प्रेशर में ही तो अच्छा खेलते हैं, छठी आखिरी बॉल पे छक्का लगता है, प्रेशर में ही अच्छा खेलते हैं। और अली भाई हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे और जवाद भाई को ये जरूर या किसी न किसी वक्त ये एहसास होगा कि उन्होंने बहुत जल्दी की फैसला करने में, कि जिनके लिए बहुत मुखालफत करते रहे, जिनके लिए जमीर पे बोझ रख कर गुफ्तगू करते रहे, तो वो उससे अच्छा, आपकी नजर में मुनाफिकत किसको कहते हैं? मुनाफिकत की क्या निशानी है? जनाजा भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। मुनाफिकत की क्या निशानी है आफ्ताब जहांगीर साहब? बिलावल साहब ने कहा है कि यू टर्न लेना मुनाफिकों की निशानी है, ना कि लीडरों की। निशानी नहीं है, मुनाफिकों की निशानी नहीं है। समझदार आदमी यू टर्न लेता है कि उसको पता चल जाता है कि अगर मैंने गलत रास्ते पे चला गया हूँ तो मुझे यू टर्न लेके सही रास्ते पे आना है। और ये कोई नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, लेकिन बाहर या अगर यू टर्न था तो हम उसके साथी हैं, समझे ना। उस वक्त भी हम ये कहते थे, आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे। लेकिन मुनाफिकत ये कि बोझ रख कर जो है गुफ्तगू करना, दिल के अंदर कुछ और हो, जुबान में कुछ हो, इसी को मुनाफिकत कहते हैं और मुनाफिकत का तो जनाजा भी जायज है। अच्छा, चलें अब इस पर अहमद जवाद साहब रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा। बहरमन तंगी साहब, आप के लीडर की तरफ से जिसको मुनाफिकत कहा गया है वो कहते हैं जी अगर यू टर्न बंदा ले कोई गलती का एहसास हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको मुनाफिकत नहीं कहा जा सकता। देखिए अली, मैं आपको एक बात बता दूं, यू टर्न है झूठ, फ्रॉड, धोखा। और ये है कि जो झूठ बोलता है वो मुनाफिक होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे अभी आफ्ताब भाई ने कहा कि यू टर्न मौके के मुनासिबत से ले तो वो लीडर है, लेकिन मैं आफ्ताब भाई को बताना चाहता हूं कि सवाबी के यूनिवर्सिटी में आपकी लीडर ने स्पीच करके कहा कि मैं यू टर्न लेके प्राइम मिनिस्टर बना, यानी मैंने झूठ बोल कर प्राइम मिनिस्टर बना हूं। मैं आपको अली बता दूं कि क्या यू टर्न ये है कि मैं डॉलर की कीमत कम करूंगा, फिर ज्यादा हो गया। इसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, चला गया। इसने कहा था कि मैं हमसाई ममालिक से कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे ले लिए। इसने कहा था कि मैं स्पेशल जहाज में सफर नहीं करूंगा, कर लिया। इसने कहा कि महंगाई को मैं खत्म कर लूंगा, कम करूंगा, इसने कर लिया। तो ये सब झूठ है और झूठ पे अल्लाह की लानत। क्या झूठ को हम यू टर्न क्यों कहें? हम झूठ को झूठ कहते हैं, मुनाफिकत कहते हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसलिए इसको मुनाफिक कहा कि ये मुनाफिक की निशानी है कि जब वो झूठ बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उस पर अल्लाह की लानत होता है। देखिए अली, मैं आपको बता रहा हूं कि जब इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा था, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन के अवाम को खिताब करके कहता था कि भाई इलेक्शन खत्म हुआ, अभी हम सब मिलके इस मुल्क को बनाए, अपोजिशन के साथ बैठे, इंटेलेक्चुअल के साथ बैठे, पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठे, अपोजिशन लीडर के साथ बैठे, और ये तवज्जो दे दी इस मुल्क पर। चलें, मैं बहरमन तंगी साहब, लेट्स पुट इट दिस वे, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब ये कहा था और वो जुमला था कि ये हैं वो जराए, और बाद में फिर वो कैलबरी फॉन्ट सामने आ गया, तो क्या वो भी मुनाफिकत है आपकी नजर में? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट में और इमरान की स्टेटमेंट में जब इसने मैनिफेस्टो में अपने मंशूर में जो कुछ कहा था, उस मंशूर के खिलाफ उसने सब कुछ किया, तो ये झूठ है, ये मुनाफिकत है। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था वो क्या मुनाफिकत है या नहीं है? मानते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था, क्या आपकी नजर में वो मुनाफिकत है? वोट मांगते हैं। देखिए अली, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप झूठ पे आवाम से वोट मांगे, जब आप झूठ धोखे पे आप आवाम से वोट मांगे, जब आप मैनिफेस्टो और मंशूर को सामने रख के आप आवाम से वोट मांगे, और फिर हुकूमत में आकर आप सब कुछ छोड़ दें, और फिर पाकिस्तान हाउस पे बतौर वजीर आजम अगर कुछ कहा जाए तो वो चाहे कुछ भी हो, वो झूठ के जुमरे में कभी नहीं आएगा, मुनाफिकत नहीं कहलाएगी। ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई वादा आप करते हैं, कोई कमिटमेंट आप करते हैं, जब वो वादा पूरा नहीं करते तो ये गलत बयानी है, ये झूठ है, ये मुनाफिकत है। ये मैं भी कह रहा हूं, ये इस्लाम भी कह रहे हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब आप मंशूर को सामने रखकर, मैनिफेस्टो को सामने रखकर, जैसे 2008 में मेरी पीपल्स पार्टी का मंशूर जो था वो 1970 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करना था, वो पार्लियामान को ताकत देना था, वो 58(2)(b को खत्म करना था, वो पावर। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कानून साजी हो चुकी थी,
میرے جرداری صاحب نے بغیر ڈیمانڈ کی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طاقت احمد جواد صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا جی. احمد جواد صاحب, آپ نے بیرمن تنگی صاحب کو بھی سنا, آفتاب صاحب کو بھی سنا. آفتاب صاحب نے جو منافقت کی بات کی اور اس پر جو اپنی رائے دی, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, میں اس سے 100% اتفاق اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے خودکشی کریں گے, تو آئی ایم ایف چلے گئے. اچھا وہ خودکشی نہیں کی کیونکہ وہ تو حرام ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر لے کے آنے ہیں باہر سے, تو وہ تو $1 بھی نہیں آیا باہر سے. پھر یہ پاناما, پنڈورا اور سوئس لیکس, یہ وہ ساری کوسچنز ہیں جو میں نے 30 سوال جو ہیں شو کاز کے طور پہ عمران خان کو بھیجے تھے کہ پاناما, پنڈورا اور سوئس لیکس جو ہیں اس میں ایک نواز شریف کو جو ٹارگٹ بنایا گیا, اس کے علاوہ اس کے اوپر کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیوں اس کے اوپر صرف ایک ٹویٹ کر کے عمران خان نے دوبارہ کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کیا پنڈورا لیکس میں سینکڑوں نام نہیں آئے؟ کیا سوئس لیکس میں نام نہیں آئے؟ ان کے اوپر احتساب کدھر ہے؟ یہ تو کہہ رہے تھے میں نے احتساب کر چلیں, آپ نے ان کی طرف سے بیان کر دیا. آپ کو کبھی نظر آیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست میں کہیں پر منافقت ہے, منافقت پر مبنی ہے؟ جی دیکھیں, پہلے مجھے اس کا جواب دینے دیں. دیکھیں یہ منافقت ہے نا کہ ایک طرف آپ احتساب کا نعرہ لگا کے آئے اور آج آپ کا احتساب جو ہے وہ 3.5 سال گزرنے کے بعد جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو آپ نے پاناما کے وہ 400 ناموں کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کی, نہ آپ نے پنڈورا پہ کی, نہ سوئس لیکس پہ کی, نہ ہی آپ اس کے علاوہ کوئی $1 باہر سے لا سکے, نہ ہی آپ نے جن کو چور اور ڈاکو کہا تھا ان کو آپ ثابت کر سکے کہ ان میں کوئی چور ہے یا کوئی ان میں ڈاکو ہے. تو یہ منافقت ہی ہوئی نا. پھر اس کے بعد آپ نے گندم, چینی, تیل, گیس اس کے اوپر کمیشن پہ بٹھائے. آپ نے کہا کہ میں اب جو ہے نا مافیا سے پیسہ بھی نکلواؤں گا, ان کو سزا بھی دوں گا. تو آج مجھے بتائیں کہ ان انکوائری کمیشنز کی رپورٹ کدھر پڑی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر کیوں کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ پھر رنگ روڈ سکینڈل کے اوپر خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن تھی اس لیے اس کو ہالٹ کیا گیا, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ منافقت نہیں ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ زرعی ملک, ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے $10 ارب صرف فوڈ امپورٹ کرنے پہ لگائے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ سبزیاں اور گندم بیچنے سے ملک نہیں چلتے. تو ان کی حالت یہ دیکھیں, $10 ارب انہوں نے صرف فوڈ جو کہ گندم, چینی, دالیں ان کو امپورٹ کرنے پہ لگا دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ $3 ارب آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ہمیں اپنی فائنینشیل اٹانومی اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ بیچنی پڑ گئی. نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ منافقت کا مجموعہ ہے, منافقت اور بیڈ گورننس کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو آفتاب صاحب کو موقع دیں گے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آفتاب صاحب, آپ نے منافقت کے بارے میں سن لیا کہ بیرمن تنگی صاحب نے اور احمد جواد صاحب نے منافقت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ کی سیاست, آپ کی پارٹی کی سیاست کو منافقت کا اور بیڈ گورننس کا مجموعہ قرار دیا. اچھا دیکھیں علی, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ 1 مہینے پہلے تک میں وہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو آج میں آفتاب جہانگیر کر رہا ہے, اور اگر 1 مہینے بعد آفتاب جہانگیر احمد جواد کی جگہ بیٹھ جائے تو میرے لیے تو یہ شرم کا مقام ہے. میں یہ سیاست نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم کہ کل احمد جواد صاحب جو ہے سینیٹر بنیں گے یا قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بنیں گے, کیونکہ عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے احمد جواد صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے. اگر عہدہ مل جاتا تو یہ منافقت چلتی رہتی جب تک عہدہ رہتا. یعنی کہ آپ کی نظر میں جو احمد جواد صاحب نے کیا یہ منافقت ہے؟ بالکل یہ منافقت ہے. مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میرے دوست ہیں, یہ بات کہتے ہیں, بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. یہ تو بعد میں تکلیف محسوس کرتے ہیں, میں تو ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں احمد جواد کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہا ہوں. لیکن جواب دینے کی بجائے پرسنل ہونا کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ اچھا سنیں علی بھائی, لیکن نا ذات کے اوپر آپ پرسنلائز ہو جاتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا جب ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی, کوئی ریزن نہیں ہوتی, کوئی جواب نہیں ہوتا, تو یہ پرسنل اٹیکس کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں کیا آفتاب جہانگیر صاحب کے ساتھ میری جو ذاتی سر ٹرن بائی ٹرن بات کر لیں. سر احمد جواد صاحب, وہ ڈسکلوز کر دوں ابھی, کیا میں وہ ڈسکلوز کر دوں کہ آفتاب جہانگیر صاحب اس پارٹی اور عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے میرے سامنے بیٹھ کے؟ کیا میں وہ منافقت نہیں ہے آفتاب جہانگیر صاحب؟
वो मुनाफिकत नहीं है जब आप मेरे पास बैठ के इमरान खान को गालियां निकालते थे और पार्टी को आप तनकीद करते थे, तो वो मुनाफिकत आपको याद नहीं आती? आप बता दें अहमद जवाद साहब, जरा खुलकर बात होनी चाहिए ना। आपकी वो सारी बातें ढकी छुपी गुफ्तगू में क्या फायदा, मजा ही नहीं है। अगर मैंने साथ छोड़ना होता ना तो मैं बहुत पहले नहीं, साथ छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठ के आप इमरान खान को गालियां निकालते थे, आप पार्टी के ऊपर तनकीद करते थे, आप कहते थे कि ये इस पार्टी में रहना जो है वो एक जुल्म है, क्योंकि ये हमने जो है ना जुल्म कर लिया अपने आप पे। मैं तो गवाह हूं इस चीजों का। लेकिन अहमद जवाद साहब वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं। आवाज के ऊपर आफ्ताब साहब अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं, बगैर किसी ओहदे के अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं अहमद जवाद साहब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये पीछे बैठ के बातें कर सकते हैं, यानी पीछे बैठ के छुरा अहमद जवाद साहब जरा आफ्ताब साहब को जरा मौका दीजिए, बात मुकम्मल कर लें अपनी आवाज पे। आफ्ताब साहब को जरा बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। आफ्ताब साहब देखिए, बात ये है अहमद भाई, आपके बिल्कुल आपकी शिकायत अपनी जगह पे होंगी, मुझे भी बहुत शिकायतें हैं पार्टी के साथ हो सकती है, क्योंकि मुझे भी अभी जो तंजीम बनी है उसका भी मैं कहीं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। हाँ, अगर मुझ में इतनी करज होनी चाहिए कि आज मैं रिजाइन करूं और मैं कहूं कि जी आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, तो ये मेरे 30 क्वेश्चंस देख लेना आप, मैंने यही कहा है सर। आपका कद मेरे नजदीक बहुत ऊंचा होता कि आप आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर आप कहते हैं कि जी मैंने पार्टी से रिजाइन किया है कि और ओहदे में रहते हुए मैंने रिजाइन किया, और मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब ने या पार्टी ने जो भी अपने बातचीत थी उससे मुनारिफ हो गई है, जो उनके वादे थे उससे मुनारिफ, बिल्कुल फिर तो आपका कद बहुत ऊंचा होता कि जी देखिए मैंने तो अब इस वक्त छोड़ कर गया हूँ। लेकिन अब जब नहीं है, और उन लोगों की खातिर आप खुद कह रहे हैं, अभी आपने इकरार किया है कि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे दिल पे बड़ा बोझ होता था, मैं झूठ बोलता था चीफ चैनल्स पे बैठकर है, और मेरे नजदीक नवाज शरीफ इतना अच्छा सच्चा आदमी कोई नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था ओहदे की वजह से, मैं मजबूर था पार्टी की वजह से, तो मुझे ये बातें करनी पड़ती हैं। तो मैंने कभी भी नहीं, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि, और जितना मुझे आप जानते हैं जितना नहीं आप तो महसूस कर रहे हैं, अगर मैं इस बात का गवाह हूँ, लेकिन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आप कुछ और कह रहे हैं, कैमरे के पीछे आप जब प्राइवेटली बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं। लेकिन ये तो बड़ी मुनाफिकत वाली बात है जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये तो बहुत बड़ी मुनाफिकत है। जो मेरा इख्तिलाफी राय होती है मैं अपनी इख्तिलाफी राय जरूर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि महंगाई है, मैं कभी से इकरार नहीं करता कि महंगाई नहीं है, मैंने आपको अभी कहा कि मुझे ओहदा नहीं चले उनके लिए आफ्ताब साहब अब बर्दाश्त से मामला बाहर हो गया था ना, सबर का पैमाना लबरेज हो गया था, तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। जिसके पास बर्दाश्त नहीं है फिर उसको सियासत भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें भी हर मामले में तो एक हद होती है ना आफ्ताब साहब। आप भी देखें, आप बड़े सबर से, तहम्मुल से काम लेते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार कुछ ऐसा कहा जाता रहेगा कि जो आखिरी नाकाबिले बर्दाश्त होगा तो आप फिर वहां पर फट पड़ेंगे। पे भी आप सवाल उठाएं, पार्टी पे भी उठाएं, मीडिया के सामने बैठ के आप जब ये बातें जो आप मुझे कह रहे हैं, मैंने तो फिर भी हिम्मत कर ली ना 2-3 साल के बाद, आप तो अभी भी नहीं हिम्मत कर रहे, करें ना हिम्मत, रिजाइन करें, जो आपके ख्यालात हैं जो कि इस कैमरे के पीछे बैठ के आप करते हैं, उन ख्यालात में रिजाइन कर दें पार्टी से। जिसको ये गालियां देते रहे, जिसको मीडिया पे गालियां देते रहे, जिसको ड्राइंग रूमों में गालियां देते रहे, किसके ड्राइंग रूम में आफ्ताब साहब, किसके ड्राइंग रूम में गालियां देते रहे? बैरहमद तंगी साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के कहां पे गालियां देते रहे? लेकिन मीडिया, ये तो मीडिया पे गालियां देते रहे नवाज शरीफ को, और ड्राइंग रूमों में भी गाली देते रहे, और उसके बाद फिर उसी के साथ ये बड़ा कहाँ आपके पास पार्लियामेंट लॉजिस्ट कि मैं वो शायद वाहिद वो लीडर था कि जिसकी अपोजिशन के तमाम लीडर्स तारीफ करते थे, और प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने इस चीज को रिकॉर्डेड है। मैंने किसी को कभी गालियां नहीं दी, मैं नवाज शरीफ को कभी गाली नहीं दी, मरियम नवाज को कभी गाली नहीं दी, आफ्ताब साहब, नवाज शरीफ को कभी गाली नहीं दी। आफ्ताब साहब, आपकी नजर में आप कहते हैं जिसमें बर्दाश्त नहीं वो सियासत ना करे, अंदाज में, और अगर किसी में मुनाफिकत नहीं तो क्या वो भी सियासत ना करे? ये जरा क्लियर कर दें आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब जरा ये क्लियर कर दें। ये सब ये चीजें हैं, लेकिन आप यकीनन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ कि अभी इनको सियासत करने का हक हासिल है, सब कुछ है, लेकिन बड़े मतलब वो कि मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं तो नहीं, लेकिन जब मेरे घर वाले या मेरे दोस्त कहते हैं यार ये तो कल आपकी पार्टी में बैठ के तारीफें कर रहे थे, उनको तो पता नहीं पता कि ड्राइंग रूम में ये क्या बातें करते हैं,
اب یہ اتنی دیر سے آپ ڈرائنگ روم کا بتا رہے ہیں, آپ دونوں یقیناً ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی رہے ہوں گے. یہ بھی تو بتا دیں کس کا ڈرائنگ روم تھا, کب کیا بات کرتے رہے. ٹی وی پہ آ کے منافقت کرنا وہ بھی جائز ہے. بات میرے بارے میں پتا ہے لوگوں کو کہ جو بات میں ڈرائنگ روم میں کرتا ہوں وہ بات میں منہ پر بھی کرتا ہوں. نہیں آپ نہیں کر سکتے وہ جو آپ نے باتیں میرے سے کی. چلیں وہ احمد جواد صاحب ابھی بتا دیتے ہیں. بہرحال تنگی صاحب کراچی میں کرتا ہوں سیاست ملک میں تو سر اونچا کر کے. ٹھیک ہے, میں ابھی احمد جواد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو باتیں کرتے رہے آپ. احمد جواد صاحب آپ بتانے کے موڈ میں ہیں. آپ کہیں نا کیمرے کے اوپر آ کے عمران خان کے بارے میں جو باتیں آپ کرتے تھے, آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. احمد جواد صاحب آپ بتا دیں کیا باتیں کرتے تھے, اتنی دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ڈرائنگ روم باتیں ڈرائنگ روم بتا دیں. دیکھیں میں ان کے ساتھ ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے عمران خان کی پالیسیز کے اوپر, عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر, اس کے اوپر بے شمار الزامات کہ یہ کس طریقے سے جو کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں. اور میں تو اگلے الیکشنز میں, یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اگلے الیکشن میں کسی صورت میں الیکشن نہیں لڑوں گا, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ. وہ تو قسمیں کھا رہے ہیں احمد جواد صاحب, آفتاب صاحب تو قسمیں کھا رہے ہیں. اب کہیں نا کیمرے کے سامنے یہ منافقت ہے, یہ میرے سامنے بیٹھ کے میں نے یہ کہا ہو, میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں یہ باتیں انہوں نے مجھے کہی تھی. بھیجتا ہوں ٹکٹ نہیں لوں گا. چلے بہرحال تنگی صاحب آپ بھی فیصلہ کروا دیں. ویسے بھی اسکرین میں آپ دونوں کے درمیان بیٹھے ہیں, منصف کا کردار ادا کریں. بہرحال تنگی صاحب ذرا منصف کا کردار ادا کرتے ہوئے فیصلہ کروا دیں آپ. علی بات یہ ہے, آفتاب بھائی ذرا بہرحال تنگی صاحب کو موقع دے دیجئے پلیز. آپ کو شرم آنی چاہیے جواد صاحب کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آفتاب بھائی سنیں, آپ منافقت کر رہے ہیں. آپ کہنا کیمرے کے سامنے کہ میں تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں منہ نہیں دکھا سکتا. یہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, یہ منافقت کرتے تھے. یہاں پہ آ کے آپ جو ہے نا وہ کچھ اور مہذب انداز اختیار کر لیتے ہیں, دوسروں کے اوپر منافقت کا الزام لگاتے ہیں. یہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے, مجھے کیوں شرم آنی چاہیے. میں نے تو جو غلطی کی اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. آپ تو آج بھی اسی منافقت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ابھی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے احساسات ہے ہی نہیں ہے. آپ تو پیچھے جا کے اس کیمرے کے پیچھے جا کے پھر کچھ اور بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب ذرا احمد جواد صاحب اور آفتاب صاحب میری آپ دونوں سے گزارش ہے. بہرحال تنگی صاحب آپ دونوں کے درمیان موجود ہیں اسکرین پہ. بہرحال تنگی صاحب کہیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں ذرا فیصلہ کروا دیں. بہرحال تنگی صاحب, احمد جواد صاحب اور آفتاب صاحب پلیز ذرا. بہرحال تنگی صاحب جی, the mic is across over and across to جی بہرحال تنگی صاحب. علی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, احمد جواد صاحب میرے ساتھ بہت ٹاک شو میں بیٹھتے تھے اور ہماری دونوں کی بہت زیادہ تلخی ہوتی تھی, تلخ بات جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا. اس کو منافقت نہیں کہہ سکتے ہیں. اس وقت یہ پی ٹی آئی میں تھا اور اپنی لیڈر کی بارے میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کا فرض بنتا تھا. لیکن منافقت یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی میں ہیں, جیسے آفتاب اس وقت پارٹی میں ہے, اس اسکرین پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, لیکن چپکے سے وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, عمران کی پالیسی پہ تنقید کرنا, عمران کے خلاف بات کرنا, یہ ہے منافقت. اور میں آپ کو آج کی تاریخ میں آج آنیر ہوگا یہ ٹاک شو, آفتاب یہ علی ممتاز صاحب یہ لکھ لیں کہ آنے والا الیکشن آفتاب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. کون لڑے گا؟ یہ آفتاب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لکھ لیں. آپ کے ٹکٹ پہ آپ ٹکٹ دیں گے کیا؟ بہرحال تنگی صاحب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑے گا. میرے سے لکھوا لیں, مجھے بتا چکے ہوئے ہیں یہ. سرکاری صاحب میں ابھی سینیٹر صاحب میں آپ کو حلف لے کر بات کرتا ہوں, اور میں گواہ بھی دوں گا 2 آدمیوں کا کہ مجھے آپ لوگوں کی پارٹی نے کیا آفر کی ہے. لیکن میں نے کبھی یہ کیا آفر کیا ہے؟ آفتاب صاحب آپ کو منسٹر بنا دیں گے کیا آفر کیا ہے؟ سینیٹر بنانے کی آفر کی ہے یا منسٹر کی؟ نہیں علی صاحب, میں نے کب کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے, اس لیے کہ آپ عمران کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے. میں نے کب کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہو؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلیں گے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نہیں لڑیں گے الیکشن.
چلیں سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو میں گیا ایگری کرتا میں ہوں ایک کہ احمد جواد صاحب آپ کے لیے اور آفتاب صاحب آپ کے لیے دیکھ لیجیے گا، اگر ایک آفتاب جہانگیر صاحب نے ایک میں پچھلے نشست ایک رکھوں ٹکٹ گا سے الیکشن لڑا کہ جس میں احمد یہ جواد فیصلہ صاحب آپ کر اور چکے آفتاب ہوئے ہیں۔ جہانگیر صاحب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے بات کرنی ہے اور ساری تفصیل بتانی ہے، کھل کر ذرا بات ہونی چاہیے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے تاکہ پھر بعد میں کسی کے دل پر جو ہے وہ بوجھ نہ ہو اور بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی اس وقت میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا لیکن اب میرا ضمیر جاگے۔ میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ ذرا کھل کر بات ہونی چاہیے، ذرا واضح ہو جائے، ہر کسی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ذرا کچا جٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ بہرحال تنگی صاحب آپ نے بڑا انجوائے کیا اس پوری ڈسکشن کو اور وہ میں تھرو آؤٹ دیکھتا رہا ہوں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہے۔ جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آفتاب صاحب انشاءاللہ کمنگ پروگرامز میں آپ کی رکھیں گے نشست احمد جواد صاحب کے ساتھ، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔